یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی کسی بابا کو کسی عامل کو کہ ان کو تنبیہ کرے. فجر کی 2 رکعات رزق کے کئی دروازے کھول دیتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور تم بستر پر ٹانگ پھیلا ہے سوئے ہوئے ہو اور پھر شام میں اٹھ کر بابا کے پاس جا کر کہتے ہو بندش ہے کسی نے باندھ کے رکھا ہے. تم نے خود اپنے اعمال سے باندھا ہوا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دروازے کھولتا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. یہ رب کا فرمان سنا رہا ہوں. وما یمسک فلا مرسل له من بعده. اور اللہ فرماتا ہے جس کے لیے اللہ روک دے کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی. اللہ نے اگر بند کر دیا ہے تو کوئی نہیں کھولے گا. اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کس کے لیے بند کرتا ہے کس کے لیے کھولتا ہے یہ اس کی شان ہے. لیکن ساتھ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں. حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت سفیان ثوری کا ایک قول ہے قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی. یہ گناہ کنٹینیو جو کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی. سزا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے, میرا گھر بار سب صحیح ہے ٹھیک ٹھاک ہے. تو فرمایا اس کی پہلی سزا تو یہ ہے عقوبۃ قسوۃ القلوب. یعنی جو کنٹینیو گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا دل پتھر کی طرح بناتا ہے, سخت ہو جاتا ہے اس کا دل. نہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس کی کبھی آنکھیں بھیگتی ہوئی دکھتی ہے, نہ عذاب قبر کا اسے خوف محسوس ہوتا ہے, نہ محشر کے دن کی فکر, نہ جہنم کے لپکتے ہوئے شعلوں سے اس کا دل دہلتا ہے. نہیں, دل سخت ہو گیا ہے. گناہوں پر جو بندہ کنٹینیو اصرار کرتا جاتا ہے اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے, غضبناک ہونے کی نشانی ہے. اور ایک نشانی یہ فرمائی ہے, تابعین نے فرمایا کہ اگر بندے کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا تو سمجھ لو کہ رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور توفیق چھین لیا. نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا, اور اگر وہ نماز کی اذان کی آواز سن کر کے بھی لاپرواہی برتتا ہے تو فرمایا گیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے. اور جس سے مولا راضی ہوتا ہے کڑاکے کی ٹھنڈیوں میں بھی اس کو بستر سے اٹھا کر اپنے دربار میں لاتا ہے. جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے اس کو اپنے دربار میں لگائے رکھتا ہے. وہ رات ہو کہ دن ہو کہ صبح ہو کہ دوپہر ہو, وہ بندہ دوڑا ہوا رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتا ہے. میرے عزیزو اپنی اپنی فکر کریں ہم کس کیٹیگری میں چل رہے ہیں. کہیں ایسی زندگی نہیں گزر رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو, ناراض ہو. پھر پوچھا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تو پھر دولت کی ریل پیل گھر بار ساری چیزیں ہیں. فرمائے یہ بھی ایک نشانی اللہ کی ناراضگی کی کہ گناہ کنٹینیو ہونے کے باوجود اگر تمہارے مال میں کمی نہیں آ رہی ہے, روزانہ بڑھتا جا رہا ہے, تو خوف کھاؤ کہ اللہ بڑے عذاب کا تمہارے لیے تیاری فرما رہا ہے. آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا, سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے بڑے عذاب کی تیاری ہو رہی ہے. اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوئی اور تمہارا مال اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑے عذاب کی تیاری ہے. عزیزان گرامی وقار, کوئی اس بات کے لیے خوشحال ہو کر کے نہ رہ جائے کہ میرا تو کچھ نہیں ہے, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, گناہ بھی کر رہا ہوں, جھوٹ بھی بول رہا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, آنکھیں بھی بدکاری کر رہی ہیں, کچھ تو زنا میں بھی ہیں, کچھ ڈکیت میں بھی ہیں, چوری میں ہیں, پتہ نہیں کیسی کیسی بلاؤں میں مبتلا ہیں, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, دولت کی ریل پیل سب اچھا خاصا ہے, مال سب کچھ فراوانی ہے. تو یہ مت سمجھنا, قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. ایک جگہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ اچھا کر رہے ہیں.
بلکہ رب تعالیٰ فرماتا انما نملی لہم، ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، لیزدادوا اسما، اور گناہ کر لیں. پھر ایک دن اچانک دردناک ذلت والا عذاب ہوگا، ذلت والا عذاب ہوگا. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے. جو عبادت سے دور ہوتا ہے یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے، اللہ اس سے ناراض ہے. اگر عبادات میں نہیں آ پا رہا ہے، نمازیں اس کی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہیں، تو اللہ ناراض ہے اس سے. اور قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ حشر کی آخری آیتوں میں سے ہے، مشہور آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جو اللہ کو بھول گئے تھے ویسے مت بنو، ورنہ کیا ہوگا؟ رب فرماتا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ ان کو خود اپنے آپ کو بھلا دے گا. یعنی تمہیں ایسا بنا دیا جائے گا کہ تم کو خود یاد نہیں ہوگا تم کون ہو، بھول جاؤ گے. قیامت کے دن بھی ایسے بہت ہوں گے جن کو خود پتا نہیں ہوگا کہ کیا تھے، بلکہ مرنے کے وقت بھی کئی لوگ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں. ان سے پوچھا جائے، اسی لیے تو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھتے رہو، ورنہ وہ بھولتا چلا جائے گا، بھولتا چلا جائے گا. ایسی کیفیت میں آتا ہے بندہ کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ ان کو بھلا دے گا خود کا. ان کی ذات ایسی بن جائے گی کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول چکے ہوں گے. عزیزان گرامی وقار، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کو چن چن کر کے دیکھو، کہیں میری زندگی میں آ تو نہیں گئی ہیں. دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑی علامت ہے. اور دل سخت ہے یہ کیسے پتا چلے؟ فرمایا گیا کہ مسجد میں اگر زیادہ دیر بیٹھنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے تو دل کالا ہے. اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو دل سخت ہو چکا ہے. اٹھاؤ قرآن ہاتھ میں، دیکھو کتنی دیر پڑھ سکتے ہو. اور موبائل کو گھنٹوں چلا سکتے ہو. موبائل کی اسکرین پر تم آنکھیں جمائے بیٹھے رہتے ہو، جبکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ہے لیکن وہ کھلتا نہیں ہے. اور قرآن اگر نہیں کھل پا رہا ہے تم سے، اور صفحہ دو صفحہ نہیں پڑھ پا رہے ہو، تو تمہارا دل کالا ہو چکا ہے، دل سخت ہے. یہ 3 علامتیں تو مشہور ہیں. فرمائی گئی کہ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے جیب میں پیسے ہوں اور کوئی سائل اور فقیر آیا اور تم اس کے لیے صدقہ نہیں کر پا رہے ہو تو دل تمہارا پتھر ہو چکا ہے. یہ دل کے سختی کی علامت ہے. اور قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی، یہ کہا گیا ہے دل کا سخت ہونا یہ تو رب کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے. گنہگار کی سزا یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ دل سخت ہو گیا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو ہلکے میں نہ لیں، ہلکے میں نہ لیں. فرمایا گیا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بندہ کفر تک بھی جا سکتا ہے، کفر تک بھی جا سکتا ہے. دل کی سختی اس کو کفر بھی لے جاتی ہے. بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے نزدیک ماں سے زنا بھی ہلکا لگتا ہے، بیٹی سے زنا بھی اس کے لیے ہلکی چیز ہے. دل سخت ہے تو جانوروں سے زیادہ ذلیل کام کرنے کو بھی آسان سمجھتا. دل کی سختی اس کو بھیانک گناہوں کی طرف لے جاتی ہے جس کی سوچ بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے میرے عزیزوں، وہ دل کی سختیاں آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں، وہ رحمان کو راضی کر لیں. آج کے ان حالات کو دیکھ کر کے یہ سب محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہے بندوں سے. دعائیں کثرت سے ہوتی ہیں، ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ اور ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. شریر اور فسادی لوگوں کو ہماری گردنوں پر حاکم بنایا گیا ہے. یہ سب رب تعالیٰ کے غضب کی علامات ہیں. اجتماعی توبہ ہو، اور توبہ کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں گال پہ ہم تھپڑ مار کر کے نکل جائیں. زندگی پر اس توبہ کے اثرات کا اظہار ہونا چاہیے. آج رات کو توبہ کیا ہے، رب تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کیا ہے تو کل اس کی زندگی میں تبدیلی تو آئے. رات بھر توبہ کرتا رہا اور فجر میں سو رہا ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. یعنی تم نے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کیا ہے، نہ ہی تمہارے چال چلن میں کوئی فرق آیا. یہ توبہ نہیں ہے. تھپڑ تو 1000 بار مار لو، اس کو توبہ نہیں کہا جاتا. توبہ عزم مصمم کا نام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی توبہ وہی ہے
जो आज़्म मुसम्मम के साथ होती है। जानते हो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनका दौर वो एक ऐसे रौब और दबदबे का दौर है। एक शख्स एक दुकान से या घर से शराब की बोतल लिया और निकला बाहर। शराब की बोतल लेकर के हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते पर आ रहे थे, आपकी नजर पड़ गई, उसने बोतल छुपा लिया। शराब के साथ पकड़ा जाता, अभी कोड़े भी मारे जाते और जलील भी होता। हजरत उमर जैसे बढ़ते आ गए, इसकी हैबत भी बढ़ती चली गई। क्या होगा क्या होगा, बच बचा के निकल जाऊं नहीं, लेकिन सीधे वो सामने आके खड़े हो गए। कहा कि कहां से? कहा यहीं से आ रहा हूं। क्या है जिसको तुम बगल में छुपाए जा रहे हो? जिस चीज को छुपा रहा था उसी चीज का सवाल किया उन्होंने। इस बंदे ने कहा कुछ नहीं अमीरुल मोमिनीन, दूध की बोतल है, दूध की बोतल है, मैं छुपाया हुआ हूं, आप आ रहे थे आपकी अजमत में। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूरबीन नजर जानती थी। आपने कहा दूध की बोतल हो तो छुपाने की जरूरत क्या है, निकालो बाहर। अब उसके हाथ इतने कांपने लग गए डर के मारे कि वक्त का वो अमीरुल मोमिनीन खड़ा है जिससे कैसर और किसरा भी थरथराते हो। अब इनके सामने क्या बहाना किया जा सकता है? उसने बगल में से आहिस्ते से बोतल निकाली, आपके सामने सर झुकाकर पेश किया। हकीकत में वो दूध की ही बोतल थी, दूध की ही बोतल थी। ये देखकर उसका सर चकरा गया। शराब लेकर के निकला था और बगल में छुपाया भी था अमीरुल मोमिनीन के डर से। हजरत उमर फारूक ने कहा कि दूध की बोतल है तो तेरे अंदर इतना डर और सहम किस बात का, सच बता। रोने लग गया, आपका दामन पकड़ करके कहा अमीरुल मोमिनीन सच बताऊं तो शराब की बोतल लेके निकला था, लेकिन जैसे ही आप पर नजर पड़ी दिल इतना पसीज गया, मैं अंदर से रहमान को पुकारा, ऐ रब्बे करीम आज तो उमर के सामने मेरी इज्जत बचा ले, कभी हाथ ना लगाऊंगा, शराब कभी नहीं पीऊंगा। दिल से मैंने पुकारा, रब ताला ने मेरी इज्जत रख ली और इस शराब को दूध में बदल दिया। मेरे अजीजों, वो नाराज होता है तो जल्दी राजी भी होता है, वो राजी भी होता है। ऐसा नहीं है कि मौला ताला गजबनाक है तो बंदों को अजाब में मुब्तला करेगा। एक दुआ करो, एक दुआ करो रब तबारक व ताला की बारगाह में, जो मुझे बड़ी लगी दिल को, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। कभी सजदे में गिरकर उससे मौला से इतना कहो कि ए रब तेरे लिए बंदे मेरे अलावा करोड़ों हैं, मैं एक नहीं हूं, तेरे तो करोड़ों बंदे हैं, लेकिन मौला मेरे लिए तो सिर्फ तू एक ही है, मेरे लिए तो सिर्फ एक ही है जिसके सामने झुककर मैं मांग सकता हूं। तुझसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने। रब तबारक व ताला को यह अदा पसंद आती है, क्योंकि ये कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िम्न में बयान की गई है। अल्लाह ताला ने खुद इसको कुरान में फरमाया, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों के लिए अल्लाह की बारगाह में यह इल्तिजा की थी, मौला अगर तू इनको अजाब देगा तो तेरे ही तो बंदे हैं, तेरे ही तो बंदे हैं, और अगर बख्श देगा तो तू गालिब हिकमत वाला है, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं होने वाली है। अजीजान गिराम वक़ार, जिन गुनाहों पर जिंदगी गुजर रही है उससे निकल आना जरूरी है। आज या कल मौत का फरिश्ता आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसी गुनाहों के दरवाजे पर हमें दस्तक दी जाए और जो बंदा जिस हाल में दुनिया से मरता है फिर उसी हाल में उसे उठाया ना जाए, जलील लोगों में उसको क़यामत के दिन उठाया ना जाए। जाने की तैयारी तो होनी चाहिए, और जिस तरह से भी मुमकिन हो सके तौबा करो, अपने अंदर से और बाहर से साफ हो जाओ। और रब तबारक व ताला को राजी करने के लिए तौबा सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। मेरा रब फरमाता है कुरान पाक में, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो सारे गुनाहों को माफ करेगा, बेशक अल्लाह गफूर और रहीम है। लेकिन आज जो उसके नाराजगी की निशानियां हैं अपनी जिंदगी में ढूंढ ढूंढ के निकालो। अगर मुझसे इबादत नहीं हो रही तो मेरा रब नाराज है मुझसे, मेरे घर में तिजारत पर रोक लगी है तो मेरा रब नाराज है, और अगर माल और दौलत की कसरत है लेकिन गुनाह मुझसे नहीं छूट रहे हैं तो फिर तो अल्लाह ताला एक बड़े अजाब की तैयारी में है। रब तबारक ताला एक बड़ा अजाब मेरे लिए तैयार रखा है।
بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے، میرے ان گناہوں کی وجہ سے وہ سب کچھ مجھے دنیا میں دے رہا ہے. یہ ڈر کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں چیزیں رکھے، اس کی بخشش کی امید بھی اور اس کے پکڑ کا خوف بھی. اور اس خوف اور امید کے بیچ میں جینے کا نام ایمان کی زندگی ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس ایمان کی زندگی عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے غضب سے دور رکھے، اس کی ناراضگی سے ہمیں دور رکھے. اللہ اے رب کریم اس وقت تک ہمیں تو دنیا سے نہ اٹھا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا. اے اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا، اے اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.